السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، اس موضوع پر کچھ ہم بات کرتے ہیں کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو، حدیث کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اصل ماخذ دو ہیں، دو ریسورسز ہیں جس کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ شریعت اسلامیہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہے، نازل کی ہے، وہ کن ذرائع سے ہمیں حاصل ہوگی۔ وہ دو ماخذ ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اور سنت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کو پورا قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے بعد اسی پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کا مفہوم اور مطلب وہی قابل اعتماد ہوتا ہے جسے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتی ہے، اور مسلمان کو اس کے اوامر و نواہی، یعنی کیا کرنا ہے اور کس چیز سے رک جانا ہے، اوامر و نواہی، ان کا حکم مسلمان کو ان چیزوں سے متعین ہوتا ہے۔ قرآن اگر وحی جلی ہے تو حدیث وحی خفی ہے۔ ایک وحی جلی جو آسمان سے قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، اور ایک حدیث وحی خفی ہے۔ یعنی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں کو شرعی اعتبار سے قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا قول، ان کا فعل، جن امور پر خاموشی آپ نے اختیار کی اسے حدیث کہتے ہیں۔ یہ نہایت اہم اور ضروری ہے انسان کے صالح اعمال کے لیے۔ ان دونوں کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس میں ہم پہلی بات دیکھیں گے بھئی حدیث قرآن کے مطالب کی، مفاہیم کی، قرآن کا جو مفہوم ہے اس کی ترجمانی حدیث شریف، حدیث نبوی کرتی ہے۔ یعنی اس پہلی بات پر ہم اس بات کو سمجھیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے کلام اللہ جو ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا صحیح مطلب ہم نے سمجھنا ہے تو حدیث اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ یہ حکم کہ اس کی وضاحت اور تفصیل لوگوں کو سکھا دیں تاکہ وہ اس سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ سورۃ النحل میں اللہ پاک کا فرمان ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ 44 نمبر آیت ہے سورۃ النحل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم امانت جو ہے اس کو پہنچانے کا ذمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، انہیں عمل کرنے کے لیے تیار کرنا، امت کو تیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورۃ المائدہ میں 67 نمبر آیت میں اس کے مطابق کیا فرمایا؟ یہ قرآن کا ایک ایک حرف اور اس کا مطلب ایمان لانے والوں کو سکھا دیا جائے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی پہنچا دو، انہیں سمجھا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی یہ پہنچانا آپ کے ذمے تھا، اس کو واضح کرنا، اس کا مفہوم ہے یعنی قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، اس کا مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، پہنچایا ہے عملاً بھی، قولاً بھی، فعلاً بھی۔
تو مذکورہ بالا آیت میں جس لتبین للناس کا حکم نازل ہوا تو اس میں بیان کی دو نوعیتوں کا ذکر ہے. لتبین للناس کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، کھول کر بیان کر دیں. اس کی دو نوعیتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کا بیان اور دوم نظم کا بیان. لفظ کا بیان قرآن کی تبلیغ اور اسے امت تک پہنچانا ہے. اوپر اللہ کا فرمان بھی اسی سلسلے میں گزر چکا ہے جس میں حکم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ پر رب کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے یہ کام سر انجام نہ دیا تو گویا ساری نبوت کا حق ادا نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے من حدثکم ان محمدن کتم شیئا امر بتبلیغہ فقد اعظم علی اللہ فریتہ. حضرت عائشہ نے سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت تلاوت کی. بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں نے اس حدیث کا تذکرہ اپنی کتابوں میں بھی کیا. کیا کہ جو شخص آپ سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پوشیدہ رکھی جس کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس نے دراصل اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم بیان جو ہے، دوسرا بیان لفظوں، جملوں اور آیات کی معنی جس کی لوگوں کو ضرورت ہو کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اکثر وہ آیات جو مجمل عام اور مطلق ہوں. سنت مجمل کی وضاحت کرتی ہے، عام کو خاص کرتی ہے اور مطلق کو مقید کرتی ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ قرآن پاک کے مفہوم و مطالب کی حدیث ترجمانی کرتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قرآن مجید کے جملہ احکام کی تفصیل بھی بیان کرتی ہیں. پہلی بات میں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے مفہوم کو حدیث اس کی ترجمانی کرتی ہے. اب دوسری یہ چیز ہے کہ جملہ احکام جو کل احکام ہے قرآن مجید کے، حدیث شریف ان کی تفاصیل وضاحت بیان کر دیتی ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایسے احکام کی تفصیل بیان کرتی ہے جو تفصیلاً بیان نہیں ہوئے، محض اشارے ہیں یا صرف حکم ہے اور اس کے تمام پہلو واضح نہیں ہیں. مثلا قرآن میں ذکر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. سورۃ نور 56 نمبر آیت ہے، سورۃ نور کی 56. حدیث نمازوں کی تعداد اور اوقات اور رکعتوں کی تعداد اور شروط اور نماز کو باطل کرنے والی حرکات اور اس کے ارکان کی وضاحت کرتی ہے. اب اس آیت مبارکہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، مگر نمازوں کی تعداد اور ان کے اوقات اور رکعتوں کی تعداد اور شرائط اور نمازوں کو باطل کرنے والی حرکات اور اس کے ارکان کی وضاحت یہ کون کرے گا؟ یہ حدیث شریف ان کی وضاحت اور تفصیل بیان کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح زکوٰۃ، کس چیز پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوگی، زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کریں گے، ان کی تفصیل بھی حدیث شریف کے حدیث نبوی، حدیث مصطفی کے ذریعے معلوم ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، بیع شرع اور خرید و فروخت کے مسائل ہیں، دیگر امور ہیں، نکاح ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، فوتگی ہے. یہ تمام جو امور ہیں حدیث شریف ان کی وضاحت بیان کر دی، تفصیل بیان کر دیتی ہے. یہ بات ہم نے سمجھ لیں. یہ دوسرا نقطہ ہے کہ حدیث شریف کا کیا مقام ہے کہ وہ قرآن کے مجمل احکام، جو جملہ احکام ہیں، کل جو جامع ہیں، جو مختصراً ہیں، حکمن ہیں، اشارتاً ہیں، ان کی تفصیل حدیث بیان کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِیَہُمَا. المائدہ 38 نمبر آیت ہے. چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اس کی بہترین مثال ہے، سارق کے صرف ہاتھ کاٹنے کا قرآن پاک ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے. چوری کی حد کیا ہے؟ ید سے کیا مراد ہے؟ ایدیہما یعنی ید، ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ عادی چور کی کیا سزا ہے؟ ان سب چیزوں کی وضاحت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے گی. یعنی اس کی وضاحت ابھی یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے چوری کیا وہ اس کی حد تو ہے. چوری کی حد کیا ہے؟ ید سے کیا مراد ہے؟ ایدیہما ید، یہاں سے کیا مراد ہے؟
تو اس کی اب کی چیزوں کی وضاحت حدیث شریف کرے گی۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کرتی ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت میں کیا ہے کہ لا قوتیا الا بربع دینار، کہ چوتھائی دینار سے کم چوری میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ لا قوتیا الا بربع دینار، کہ چوتھائی دینار مالیت، یعنی چوتھائی دینار سے کم چوری میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نتیجہ تو کسی نے کوئی چیز سوئی چوری کر لی، چلو جی ہاتھ کاٹو، نہیں نہیں نہیں، یہ دین سمجھنے کا ہے۔ تو حدیث شریف وضاحت کر دیتی ہے کہ بھئی چوتھائی دینار سے کم چوری میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ گویا حدیث نے حد بیان کر دی جس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چور کا ہاتھ جوڑ یعنی کلائی سے کاٹتے تھے، کلائی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ بھی تعین ہو گیا۔ اب بے شمار آیات ایسی ہیں جس کے معنی اور مطالب بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن پاک کا تو اپنا مقام ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہے ہم نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ اہم بات ہے۔ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورۃ الانعام 82 نمبر آیت۔ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ظلم کا وہ مفہوم ہی سمجھا جو عام طور سے لیا جاتا ہے۔ اس پر سبھی صحابہ پر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینا لم یلبس ایمانہ بظلم، یعنی ہم میں سے کون ہے جس نے ایمان کو باوجود ظلم نہ کیا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے ایمان کے باوجود ظلم نہیں کیا؟ یعنی ایمان ہم لائے ہیں تو ہم سے ظلم ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رحمت للعالمین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین قرار دیا گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہیں ظلم کے معنی سمجھ میں نہیں آئے؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ ان شرکا لظلم عظیم، بخاری و مسلم شریف یہ حوالہ اس کا پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ شرک سے جس نے اپنے ایمان کو لم تلمن نہ کیا ہے جی، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورۃ النساء 101 نمبر آیت۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قصر صرف خوف کی حالت میں کرنا چاہیے، نماز میں قصر خوف کی حالت میں ہی کرنا چاہیے۔ اس بنا پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم امن میں ہیں اور پھر بھی قصر کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، اس لیے اس کے صدقے کو قبول کر لو، صحیح مسلم شریف۔ یعنی نماز کو امن کی حالت میں بھی قصر کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا، اس لیے اس صدقے کو قبول کر لو، صدقے کو قبول کر لو۔ اسی طرح ایک اور مثال بیان کی گئی قرآن شریف میں، سورۃ المائدہ میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، آیت نمبر 3، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ مردار اور خون حرام ہے، لیکن سنت اور حدیث کے ذریعے مکڑی اور مچھلی کے اس حکم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہلت لنا المیتانی والدیمانی الجراد والحوت والکبد والتیحال، یعنی دو قسم کے مردار اور خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مکڑی اور مچھلی، جگر اور تلی، یہ جو تیلی ہم کھاتے ہیں، اور جگر مرغے کا اور یہ چیزیں، اور اسی طرح مچھلی، سالم مچھلی، مچھلی کی سب چیزیں، اور مکڑی، ہاں جی، تو دو قسم کے مردار، احلت لنا المیتانی دو مردار، والدیمانی دو مردار، اور دو خون ہمارے لیے حلال کر دیں گے۔ مکڑی اور مچھلی یہ مردار، ہاں جی، ان کی مثال دی گئی ہے، یہ حلال کیے گئے ہیں، اور جگر اور تلی یہ دو خون حلال کر دیے گئے ہیں، جگر اور تلی۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افضل هذه الامتی ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، یعنی اس امت کے سب سے زیادہ نیک لوگ علم میں انتہائی گہرے اور تکلفات میں سب سے کم یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ کیا ہیں؟ اس امت کے سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں، علم میں انتہائی گہرے ہیں اور تکلفات میں سب سے کم، تکلفات میں کم، علم میں گہرے اور سب سے زیادہ نیک لوگ یہی صحابہ کرام ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ باوجود اس مقام کے وہ آیات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وضاحت کرنی پڑی۔ اسی طرح باقی معاملات میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معانی اور مفہوم کو صحیح طور پر کھول کر واضح کر دیا۔ اس کے بعد ایک تیسری اہم بات حدیث کے حوالے سے جو ہم بیان کریں گے، حدیث میں ایسے احکام کا تذکرہ ملتا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یعنی حدیث اور وضاحت سے بیان کر دیتی ہے قرآن کے اندر جو چیز واضح نہیں ہوئی ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، حدیث ایسے احکام کا تذکرہ فرما دیتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے احکام مذکور ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل بھی قابل حجت ہے اور وہ بھی شریعت ہے۔ جس طرح قرآن شریعت ہے، اسے جمہور مسلمانوں نے قبول کیا ہے، جیسے بیوی کی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں، بیوی کی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں، جبکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے شرابی کی حد، شادی شدہ زانی کو رجم کرنا اور پوتے کا دادے کی وراثت سے محروم ہونا، پوتے کا دادے کی وراثت سے محروم ہونا وغیرہ، ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، تو حدیث ان کی وضاحت کر دیتی ہے۔ امام شوکانی نے ارشاد الفحول کتاب میں کہا ہے، سنت مطہرہ کی شریعت کے احکام میں ایک مستقل حیثیت ہے۔ سنت مطہرہ کی شریعت کے احکام میں، یعنی حدیث شریف، سنت مطہرہ، یہ شریعت کے احکام میں ایک مستقل حیثیت ہے اس کی۔ اس کا مخالف صرف وہی ہے جس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ایک شخص تکیہ لگائے ہوئے ہوگا، اس کے پاس میرے احکامات میں سے کوئی حکم آئے گا جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہوگا یا اس سے منع کیا ہوگا، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، ہم تو جو اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ما وجدنا فیہ حراما حرمنا، یعنی جو ہم قرآن میں حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا اور فرمایا، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ جان لو، اچھی طرح جان لو، مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح حدیث قطعی دلیل ہے کہ صرف قرآن ہی شریعت نہیں بلکہ قرآن اور سنت دونوں شریعت ہیں، اس لیے اس ایک کا انکار دراصل دونوں کا انکار ہے، دونوں کا انکار ہے۔ چوتھی بات، محکم قرآن کے عموم کی سنت تخصیص کرتی ہے، یعنی محکم قرآن کے عموم کی سنت تخصیص کرتی ہے، اس کا تخصص سنت یعنی حدیث کرتی ہے۔ محکم سے مراد ایسے احکام ہیں جو واضح ہیں اور عام معاملات پر دلالت کرتے ہیں، لیکن سنت اس عام حکم کو خاص مواقع اور محل کے لیے مخصوص کرتی ہے۔ مثلا لا یرث المسلم الکافر ولا کافر المسلم، کیا مطلب؟ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، جبکہ آیت میں عام حکم ہے
جہاں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں کیا گیا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ سورۃ النساء 11 نمبر آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں بیان کیا، ارشاد فرمایا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ سورۃ النساء 11 نمبر آیت۔ اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے ترکہ چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں اور والدین اس کے وارث ہیں تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے ترکہ چھوڑا، کوئی مر گیا اس کے والدین کے لیے اس ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو والدین اس کے وارث ہیں، اولاد تو نہیں ہے تو پھر اس ترکے کے اس کی میت کے والدین وارث ہیں، تو اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اس آیت کے ظاہر مفہوم سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر والد اپنی اولاد کا وارث ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر، اور ہر اولاد اپنے والد کی وارث ہوگی۔ لیکن سنت نے اس کی تخصیص کر دی، اس کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ اولاد وراثت کے حقدار تب ہوگی جب ان کا دین ایک ہوگا۔ اگر دین میں اختلاف واقع ہو جائے تو پھر وراثت سے محروم ہو جائے گی۔ الکفایہ خطیب البغدادی۔ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو ہمارے موقف کو اور مضبوط بنانے میں والی ہیں، جن کا ذکر خطیب بغدادی نے اصول حدیث کی کتاب الکفایہ میں بیان کیا ہے۔ تو اس بات میں ہم نے یہ سمجھا کہ محکم ایسے احکام جو قرآن کے اندر جو واضح ہیں وہ عام معاملات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے بتایا گیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ وارث بننے کے لیے وراثت تب ہوگی جب ان کا دین ایک ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک پانچویں بات سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید خود سنت کی ضرورت واضح کرتا ہے۔ جو حدیث شریف سنت ہے اس کی کیا ضرورت ہے، قرآن مجید خود اس کی وضاحت واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی مثالیں ملتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء 80 نمبر آیت۔ جس نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، سورۃ الاحزاب 21 نمبر آیت۔ کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ایمان کی شرط قرار دیا گیا۔ ایک مثال حضرت عمر کے اس مشہور واقعے کی ہے جو فلا وربک لا یؤمنون، اس کی شان نزول ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، وہ اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، آپ نے حقدار کے حق میں فیصلہ دیا، دوسرے نے کہا میں اس فیصلے پر راضی نہیں۔ ساتھی نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ ماجرا سنایا گیا تو آپ نے فرمایا انتما علی ما قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تم دونوں اسی سے چمٹے رہو۔ انتما علی ما قضا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے تم دونوں اسی سے چمٹے رہو۔ لیکن دوسرے آدمی نے حضرت ابو بکر
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ حقدار نے حضرت عمر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے نہ ماننے والے سے اس کی تصدیق چاہی کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا بلکہ حضرت عمر یعنی آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے اقرار کر دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ باہر نکلے تو سونتی ہوئی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننے والے کا سر آپ نے اڑا دیا۔ فضرب به رأسه الذي أبى أن يرضى فقتله۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور یہی حدیث کی اہمیت ہے۔ یہ حدیث کی اہمیت ہے کہ اطاعت رسول کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری ایک اور مثال ہے، سورۃ الاحزاب میں حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی دی جا سکتی، یہ بھی ایک مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ان کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کی بہن زینب بنت جہش یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ ایک طرف قریشی ہاشمی حسب و نسل رنگ و نسل کے تفوق کا مسئلہ تھا، اور دوسری طرف ایک حبشی زادے آزاد کردہ غلام حضرت حارثہ کے بیٹے زید کی شخصیت تھی۔ دونوں بہن بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں کریں تو رنگ و نسل سے قدیم بت پاش ہو جاتے ہیں، عالم عرب میں سبکی کا خوف ہے، نہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی حکم عدولی ہوتی ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورۃ الاحزاب 36 نمبر آیت۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو انسان ان کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے اختیار کی بات کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ واضح گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کو سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر تسلیم خم کر دیا اور دونوں بہن بھائی نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا۔ حضرت زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی ہو گئی۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء 65 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اس شخص کے ایمان کی نفی کر دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں فیصل کرنے والی شخصیت کی حیثیت تسلیم نہیں کرتا۔ فیصلہ کے بعد اسے حکم ہے کہ اپنے دل میں کوئی ملال کوئی حزن نہ لائے بلکہ اسے دل و جان سے خوشی خوشی تسلیم کرے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر 17 نمبر آیت میں وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کر دی گئی کہ وہ قرآن کے علاوہ بھی جو حکم دے وہ مانو، یعنی اس کی پیروی کرو۔ اس کے بعد ایک چھٹی بات ہے، چھٹا نقطہ، حدیث شریف کی اہمیت کے پیش نظر چھٹی بات ہم جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بیان کی جاتی ہے کہ صحیح احادیث سے بھی حدیث کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ بھئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، کس طرح واضح ہوتی ہے؟ صحیح حدیث سے بھی حدیث کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ جب ہم صحیح حدیث کے وسیع ذخیرے کی طرف آتے ہیں تو ان سے بھی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حدیث مروی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔
میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سب امتی جنت میں جائیں گے مگر انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انکاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ اس سبب سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی ابو داؤد، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بہت بلیغ واعظ کیا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور ایسے لگتا تھا کہ یہ شاید آپ کا آخری واعظ ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی اور وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی اور امیر کی اطاعت پر زور دیا، اگرچہ وہ کوئی حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امت شدید اختلافات کا شکار ہو جائے گی، ایسی صورتحال میں میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اور بدعات سے بچنا کہ وہ جہنم میں لے جانے کا باعث نہ بن جائیں۔ ابن حبان، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث ذکر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت الکتاب وما یعدلہ یوشک شبعان علی اریکتہ ان یقول بینی و بینکم ھذا الکتاب فما کان فیہ من حلال احللناہ وما کان فیہ من حرام حرمناہ الا وانہ لیس کذالک۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مجھے الکتاب یعنی قرآن مجید اور اس جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی ہے، قریب ہے کہ بڑھے ہوئے پیٹ والا تکیہ لگائے یہ کہے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کن موجود ہے، جو اس میں حلال پاؤ حلال سمجھو اور جسے اس میں حرام کہا گیا ہے اسے حرام جانو۔ خبردار، یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ الا وانہ لیس کذالک۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ حدیث شریف خود صحیح حدیث بھی حدیث کی اہمیت اجاگر کر دیتی ہے، وضاحت کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ساتواں اہم بات جو ہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کریں گے وہ صحابہ کرام کی نظر میں حدیث کا مقام اور اہمیت ہے۔ یعنی حدیث کا مقام اور اہمیت یہ کیا اس کی حیثیت اور مقام ہے، یہ صحابہ کرام کی نظر میں کیا تھا، یعنی صحابہ کرام حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظر سے دیکھتے تھے، ان کے سامنے کیا پیش نظر ہوتا تھا، وہ اس کو کیا اہمیت اور مقام دیتے تھے۔ یعنی یہ ساتواں نقطہ ہے، یہ بات ہم سمجھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا۔ ان کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوتا ہے، یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ حدیث کو باقاعدہ شریعت اسلامی کا حکم تصور کرتے تھے اور کبھی انہوں نے اکیلے قرآن پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں مسلمان ہونے کی شرط قرار دیتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرما رہے تھے انک حجر ما تنفع ولا تضر لولا اننی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک علیہ یقبلک ما قبلتک۔
انکا حجر ما تنفع ولا تضر لولا اننی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، بے شک تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت خالد بن سعید نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، ہم صلاۃ خوف اور مقیم کی نماز تو قرآن میں پاتے ہیں، صلاۃ خوف اور مقیم کی نماز تو قرآن میں پاتے ہیں، لیکن سفر کی نماز ہمیں قرآن میں سے نہیں ملتی۔ تو اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی پیار سے کہا بھائی کے بیٹے، اللہ نے جب ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پس کیا ثابت ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حفیظ جلندری نے یہ شعر میں کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند ہے یہ آزاد ہونے کی، ان کی غلامی میں آ جانا یہ آزاد ہونے کی سند ہے، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے دامن توحید میں اگر ہم آباد ہو جائیں تو یہی ہم آزاد ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ساتھیوں، صاحبوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، تو یہ بات آج ہم نے جو کی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ بھئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیا حق حاصل ہے کہ نبی پاک کے فرمان، ان کے قول، ان کے فعل، ان کے اقرار، جس پہ آپ خاموشی آنکھنے، ایک عمل پہ آپ خاموش رہیں، وہ بھی حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ تو حدیث شریف کے مقام بارے بات کی گئی ہے، اس مقام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہ آیتیں لے کے اور اس طریقے سے، تو یہ 5، 6، 7 باتیں حدیث کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کرتی ہیں۔ یعنی شریعت اسلامیہ کے جو بتائے گئے کہ 2 ماخذ ہیں، قرآن حکیم اور دوسرا صحیح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اور سنت کا بڑا مقام اور درجہ ہے، شرعی اعتبار سے اس کو پورا قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے بعد اسی پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے۔ تو ہم نے حدیث شریف کو بھی توجہ سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ قرآن کے مقام میں اور اس کے اعتبار میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی پاک کی سیرت، نبی پاک کی سنت، نبی پاک کی حدیث نبوی، ان چیزوں کو بھی شرعی اعتبار سے قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو متعین کرتی ہے، مسلمان اس کے اوامر کی پیروی کریں اور نواہی سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک وحی جلی ہے جو قرآن ہے، اور حدیث شریف وہ وحی خفی ہے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھ لینی ہے۔ بھئی خالی قرآن پاک بعض چیزیں قرآن پاک کھول کے بیان کر دیتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں اشارتاً، کنایتاً، حکماً تھوڑی چیزیں وضاحت طلب ہوتی ہیں۔ جیسے بات مختصراً کی گئی کہ بھئی نماز کا حکم دیا گیا ہے، وضو کا طریقہ بتایا گیا، لیکن نماز کی کتنی رکعتیں ہوں، کتنی نمازیں، 5 نمازیں ہیں جی۔ ظہر میں جہری کی رت کرنی ہے، سری کی رت کرنی ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ بھئی 4 رکعتیں، پہلی رکعتیں کس طرح پڑھنی، دوسری کس طرح پڑھنی، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کی شرائط کیا ہیں، تو یہ حدیث شریف ان کو کھول کر بیان کر دیتی ہیں۔ یہ بہت اہم، پہلی اہم بات ہے۔
دوسری بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف قرآن کے جملہ احکام ان کی تفصیل بیان کرتی ہے، مجمل احکام جو قرآن پاک میں تفصیلاً بیان نہیں ہوئے، بعض اشارے ہیں یا اس طرح سے حکم ملتا ہے تو ان کی حدیث تفصیل بیان کرتی ہے، جیسے بتایا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کی مثال یہ دی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ بھئی جو ایمان لائے اور جنہوں نے ظلم کر لیا، اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ کر لیا۔ یہاں ظلم سے کیا مراد تھا؟ اب ظلم تو ہر طرح کا ظلم ہے، گناہوں کو ظلم میں لیا گیا، مگر قرآن اس چیز کی وضاحت یہاں پہ مفہوم حدیث کھول کے بیان کرتی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ حدیث نے جو جملہ احکام تھے، مجمل احکام تھے، ان کی تفصیل بیان کر دی۔ اسی طرح مردار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حرام ہے، خون بھی حرام ہے، تو لیکن مکڑی اور مچھلی ان مرداروں کو حلال قرار دے دیا گیا، اس حکم سے خارج کر دیا گیا۔ اسی طرح خون جو ہیں، دو خون یعنی یہ تلی ہم کھاتے ہیں اور جگر یہ مسالے ہیں۔ اسی طرح پہ جن چیزوں کا احکام ہے، کچھ حدیث میں ایسے احکام کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ بھی حجت ہیں، جیسے بتا دیا گیا کہ بھئی یہ وضاحت کر دی گئی ما وجدنا فیہ حراما وحرمنا، یعنی ایسی چیز ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی آتا ہے، یہ وضاحت کر دی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی، کیا کہ ایک شخص تک یہ لگائے ہوئے کہ اس کے پاس میرے احکامات میں کوئی حکم آئے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں؟ وہ حدیث شریف میں ہوگا، وہ سنت ہے، سنت مطہرہ حدیث شریف میں سے آئے گا۔ جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہوگا یا اسے منع کیا ہوگا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، ہم تو جو اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ما وجدنا فیہ حراما حرمنا، یعنی جو ہم قرآن میں حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے، جبکہ اللہ کے نبی نے خبردار کر کے فرما دیا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اچھی طرح جان لو مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث شریف۔ تو ان نکات سے ذریعے سے ہم یہ کچھ بیان کرنے میں اللہ کی توفیق سے پیش ہیں کہ بھئی حدیث شریف، صحیح حدیث بھی حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، صحیح حدیث سے بھی حدیث کا پتہ چلتا ہے، جیسے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اب حدیث شریف میں فرمایا بھئی سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر انکار کرنے والا۔ تو دوسری فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انکاری کون ہے جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اس حدیث کی یہاں مزید وضاحت آ گئی ہے تو یہ بخاری شریف میں حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت موجود ہے۔ تو اسی طرح اور فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اوتیت الکتاب وما یعدلہ، یہ جو تفصیل سے بیان کیا گیا ابن حبان میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور بات کی گئی کہ بھئی صحابہ کرام حدیث کی اہمیت کو اور مقام کو کس طرح لیتے تھے، تو فرمایا حضرت عمر کی مثال دی، یہ بڑی عام مشہور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کا حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کو چومنا، یہ جو پتھر خانہ کعبہ میں لگا حجر اسود، تو آپ نے کیا فرمایا کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ صحابہ کرام کی نظر میں حدیث کا مقام ہے، سنت کا مقام ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، تو انہوں نے بھی اس پر بوسہ دیا، سنت پر عمل کیا۔ تو صحابہ کرام سنت کو، حدیث شریف کو، سنت ہے اور حدیث میں فرق کیا ہے کہ سنت قولی اور فعلی، جبکہ سنت عملاً بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کر کے دکھائی ہے، ایک آپ کا قول ہے، فرمان ہے، آپ کا حکم ہے اور بعض چیز پہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی، جائز قرار دے دیا۔
ہاں یا نہیں کہ آپ اس میں خاموشی اقراری حدیث جس کو کہتے ہیں، تو ان سب کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو صحابہ کی نظر میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم نہیں کہا تھا کہ بوسہ دیا کرو، مطلب اس حدیث میں یہ واضح تھا۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے حضرت حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، یعنی اس سنت کو دیکھتے ہوئے آپ نے بھی بوسہ دینا شروع کر دیا۔ تو ساتھ یہ فرمایا کہ یہ پتھر ہے ایک خالی، ہاں جی یہ پتھر ہے، کوئی نفع نقصان تو دے نہیں سکتا، بھئی میں اس کو چوم رہا ہوں، جو اس کو عزت دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو مجھے اس سے کوئی نفع نقصان نہیں حاصل ہونے والا۔ جیسے آج ہم نگینے پہنتے ہیں انگوٹھیوں میں، بھئی فلانا نگینہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ، ہم نے فائدے نکالے ہوئے ہیں، شگون لیے ہوئے ہیں، یوں ہو جاتا ہے اور یوں نہیں۔ تو حضرت عمر نے وضاحت کر کے فرما دیا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے بھی اس لیے اس کو بوسہ دیا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں اس کو بوسہ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی توفیق کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے، سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینے والے بنیں، اس کی تبلیغ پہنچانے والے آگے لوگوں تک، اور عمل کرنے والے، اسے یاد رکھنے والے بنیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث ہے کہ جو آپ کی حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس پہ عمل کرے اور اسے آگے پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ یعنی اس طرح کو مفہوم آتا کہ بہت بڑا مقام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہے۔ اب وہ مسواک لے لیں، اب جیسے بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی 1/4 دینار جتنی اگر چوری ہے تو پھر ہاتھ کٹ، یعنی یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ تو سنت ضد ہوتی ہے بدعت کی۔ تو آج کی گمراہی کے جو اسباب ہیں وہ معاشرے میں فروغ پائے ہوئے ہیں، وہ بدعتیں ہیں، ان کو عبادتیں سمجھا گیا۔ تو یہ چیزیں سمجھ سے ہے، دین اسلام سمجھ سے ہے، اندھے بن کے اور بالکل اس طرح سے بن کے جو نا مثلا اس کو اپنے آپ ہی سمجھ لینا کہ بس سمجھ آ گئی ہے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ کی توفیق سے سمجھنے سے ان دین اسلام آتا، وقت لگانا پڑتا، وقت نکالنا پڑتا۔ تو آج کتابیں کھولنے کا وقت نہیں ہے جی۔ تو یہ کتابیں حدیث شریف کی بصحائح ستہ، ان کو فروغ دیں ہیں۔ تو یہ میڈیا کے ذریعے سے ان میں بھی کافی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، کئی کچھ ہے تو جو مقرر کردہ ہیں، جو مخصوص ہیں، جو صحیح یعنی ادارے ہیں، ان کی طرف سے وہ ہم دیکھیں۔ صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، پھر اس طریقے سے ابو داؤد شریف ہے، ترمذی ہے، نسائی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر اور بھی حدیث کی کتب ہیں، مسند احمد بن حنبل ہے جی، امام شافعی کی کتاب ہے اور دیگر ہیں۔ تو ان میں یہ چیزیں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سیرت، ان کے امور، کیسے وہ زندگی بسر کرتے تھے، یہ سارے بیان کیے گئے ہیں۔ کیسے جمعہ پڑھتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، نبی پاک کے امور ہیں جی، امور زندگانی، شب و روز، لیل و نہار ہیں جی، اور مرنا جینا اور فنکشن اور یہ ساری چیزیں تو حدیث وضاحت کرتی ہیں، کھول کے بیان کرتی ہیں۔ تو قرآن کو توجہ کریں، سمجھیں، اور حدیث شریف کو سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں کھول کر کے بلاغت سے، وضاحت سے بیان کر کے گئے ہیں۔ مفسرین نے، محدثین نے دین کو یہاں تک پہنچایا۔ اب ہماری بنتی ہے، اب ہمارا حق بنتا کہ ہم دین کو سمجھیں ہیں جی، عمل کریں، اپنی زندگی سنواریں اور آگے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ اس چیز میں ہم اللہ کے حضور سرخ روح ہوں اور اللہ کے ہاں مقہور یعنی مجرم قرار نہ پائیں۔ تو یہ آج ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے اور یہ نکالنا چاہیے، اور صحت کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ تو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالا جانا چاہیے، یہ بھی 24 گھنٹے میں ہیں جی۔ تو ہفتے میں دیکھیں کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو دین سیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے۔
بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، لڑکے لڑکیاں ہیں جی، یہ بچے یہ چھوٹے یہ بڑے، ویسے بھی آپ نے کیا فرمایا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ و سنتی، یعنی دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک نبی پاک موجود تھے لوگ پوچھ لیتے تھے، حاضر ہو جاتے تھے، آپ کھول کے بیان کر دیتے تھے، تو آپ کیا فرمایا کہ میرے بعد میں کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں، کتاب اللہ، یہ سب سے اہم ضروری لازمی ہے، یہ نہیں ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑنا، حدیث کو ہی پکڑنا، نہیں۔ تو ایک اور جگہ بھی آپ نے جیسے ابھی بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں دے کر بھیجا گیا ہوں، میں دو چیزیں دے کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اچھی طرح جان لو مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ بہت سے امور ہیں جو قرآن پاک میں حکم ہیں، بتائے گئے ہیں، اسی طرح وراثت کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، نماز کے ہیں اور روزے کے ہیں، تو وہ حدیث شریف سیرت نبوی سے ہمیں وضاحت مل جاتی ہے اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ عمل صالح جبھی بن جاتا ہے کہ جب وہ سنت کے مطابق ہمیں پتہ لگ جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو ان کی مثالیں کچھ بیان کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث شریف کا جو مقام ہے وہ ہمارے دل میں بٹھائے ہیں جی۔ یہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت پہ بات کی گئی ہے، تو حدیث کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کس قدر اہمیت ہے یہ ہم سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔